بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوش آمدید اے کے وائس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام مالک اپنے معمول کے مطابق مسجد نبوی میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کر رہے تھے اور ان کے ارد گرد موجود طلباء سن رہے تھے۔ پھر ایک شخص نے چیختے ہوئے کہا، مدینہ میں ایک بڑا ہاتھی آیا ہے۔ مدینہ والوں نے اس سے پہلے ہاتھی نہیں دیکھا تھا۔ مدینہ میں ہاتھی نہیں ہوتے تھے۔ چنانچہ تمام طلباء ہاتھی کو دیکھنے کے لیے دوڑ پڑے اور امام مالک کو چھوڑ کر چلے گئے، سوائے یحییٰ بن یحییٰ لیثی کے۔ امام مالک نے ان سے کہا، تم ان کے ساتھ باہر کیوں نہیں گئے؟ کیا آپ پہلے ہاتھی دیکھ چکے ہیں؟ یحییٰ نے کہا، میں شہر مدینہ امام مالک کو دیکھنے آیا ہوں، ہاتھی دیکھنے نہیں۔ اگر ہم اس واقعے پر غور کریں تو ہم پائیں گے کہ وہاں موجود لوگوں میں صرف ایک شخص جانتا تھا کہ وہ کیوں آیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اس لیے وہ مشغول نہیں ہوا۔ اس نے اپنے توانائیاں دائیں بائیں ضائع نہیں کی، جبکہ دوسرے لوگ باہر نکل کر تماشا دیکھنے لگے۔ اس لیے دیکھیے کہ ان کے درمیان کتنا بڑا فرق ہے۔ امام یحییٰ بن یحییٰ لیثی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روایات امام مالک سے الموطن کے سلسلے میں سب سے زیادہ مستند ہیں، جبکہ دوسرے طلباء جو تماشائی تھے، تاریخ نے ان کا ذکر ہم سے نہیں کیا۔ ہمارے زمانے میں بھی بار بار ہاتھی کو لایا جا رہا ہے، لیکن الگ الگ شکلوں میں اور مختلف طریقوں سے، خاص طور پر رمضان میں 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اپنا مقصد طے کر لیا ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ وہ رمضان سے کیا چاہتے ہیں اور وہ کیا ثمرات حاصل کرنے کی امید رکھتے ہیں، اور دوسری قسم ان کی ہے جو رمضان کی طرف سے غافل ہیں اور کوتاہی کے شکار ہیں۔ مختلف قسم کے ہاتھیوں نے انہیں اپنے طرف متوجہ کر رکھا ہے۔ یہ دنیا کی رنگینیاں، تفریحات، تعیشات، لوازمات سے بھرپور غذائیں اور موج مستیاں وغیرہ، یہ سب اس زمانے کے ہاتھی ہیں۔ ان ہاتھیوں اور ان کے چمک دمک سے ہوشیار رہیں، کیونکہ یہ سال کے افضل ترین اوقات کو آپ سے چھین لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے، اسلامک کنٹینٹ کے لیے ہمارے چینل کو جوائن کر کے اس کے نوٹیفیکیشن کو آن کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ جزاکم اللہ خیرا۔